لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا، اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر اس سلسلے میں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سید الاولیاء برہان الاصفیاء حضرت میر سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 شعبان المعظم دوشنبہ 1071 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 26 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ تذکرہ مشائخ قادریہ میرے پاس ہے، اسی کتاب کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کے تعلق سے جو شجرے میں ایک شعر ہے وہ یہ ہے کہ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ آپ کی ولادت مبارک کا کالپی شہر میں 1006 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی و اسم گرامی حضرت سید میر محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابی سعید بن بہاؤالدین بن عماد الدین بن اللہ بخش بن سیف الدین بن مجید الدین بن شمس الدین بن شہاب الدین بن عمر بن حامد بن احمد الزاہد الحسینی ترمذی ثم الکالپوی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی حضرت ابی سعید قدس سرہ شہر دکن کی جانب تشریف لے گئے اور مفقود الخبر ہو گئے۔ آپ اپنی والدہ مکرمہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو حضرت شیخ محمد یونس قدس سرہ جو اپنے وقت کے عظیم محدث تھے ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے کسب علوم فرمایا، علم حاصل کیا۔ ان کی خدمت میں آپ نے مطول تفتازانی تک کی تعلیم حاصل فرمائی اور احادیث کی سندیں بھی مرحمت ہوئیں، اور استاد موصوف کی متشرع زندگی باشرع زندگی کا آپ پر گہرا اثر پڑا۔ بعدہ کچھ کتابیں حضرت عمر جاموی سے بھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوڑا جہان آباد کا سفر فرمایا اور حضرت شیخ جمال بن مخدوم جہانیہ ثانی قدس سرہما کوڑوی کی بارگاہ میں تمام کتب درسیہ کو اختتام فرمایا۔ آپ کا آبائی وطن ترمز تھا۔ آپ کے آبا و اجداد ترمز سے ہجرت کر کے جالندھر تشریف لائے اور آپ کے والد ماجد میر سید ابو سعید قدس سرہ وہاں سے کالپی کو اپنا وطن بنایا، اس لیے آپ ترمزی سادات کرام سے ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات بھی سنتے جائیے۔ سید الاولیاء برہان الاصفیاء مظہر خوارق مظہر اقسام کرامت حضرت سید شاہ میر محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 23ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ 30ویں شیخ اور امام طریقت ہیں۔ آپ کی ذات بڑی با کرامت تھی، ہر طالب حق کی طلب کو پوری فرماتے اور آنے واحد میں عقدہ لا ینحل کو کھول دیتے، یعنی جو معاملہ حل نہیں ہوتا پل بھر میں آپ اس کو حل فرما دیتے۔ آپ کی زبان پاک گویا بحر عرفان تھی، شریعت کی گتھیوں کے سلجھانے میں آپ کے ہم اثروں میں کوئی آپ کا مد مقابل نہ تھا، اور آپ ایسے صاحب کمال تھے کہ لال و گوہر کی کوئی حقیقت آپ کی نظر میں نہ تھی۔ آپ کی توجہ احیاء قلوب کی ضامن ہوتی تھی، آپ درجہ قطبیت کبریٰ پر متمکن تھے۔ آپ کے فیضان سے بڑے بڑے صاحب کمال اولیاء عصر پیدا ہوئے، عبادت و ریاضت تقوی و طہارت کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے۔ بے شمار طالبان علم آپ کے فیض صحبت سے علم کے آفتاب و مہتاب بن کر شریعت مطہرہ کی اشاعت فرمائی۔ آپ علماء ربانیین میں سے تھے اور درجہ قطبیت کبریٰ پر آپ متمکن تھے۔ آپ جب حضرت جمال اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں کسب علم کے واسطے تشریف لے گئے تو آپ کے عالی ظرف و صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اپنے سلسلہ بیعت میں آپ کے پیر نے آپ کو داخل فرمایا اور تمام سلاسل جیسے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، مداریہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر مکمل طور پر کاربند تھے، شریعت و طریقت میں نابغہ روزگار تھے۔
آپ اغیار کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز فرماتے جی، اور فقراء کے ساتھ نہایت تواضع و انکساری سے پیش آتے۔ اگر بادشاہ وقت آپ کی زیارت کو آتے تو آپ کبھی بھی اس کی تعظیم نہ فرماتے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم بھی ایک عجیب اہمیت کا حامل ہے۔ ہر وقت آپ پر ایک کیفیت طاری رہتی، دل بریاں دیدہ گریاں رکھتے تھے۔ جی ہاں، دل جو ہے وہ روتا تھا، آنکھیں آنسو بہاتی تھی، اکثر آنسوؤں سے کئی رومال تر ہو جاتے۔ نماز 5 وقتہ با جماعت ادا فرماتے کہ 7 سال کی عمر سے نماز با جماعت آپ کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اخیر عمر میں 26 سال تک لگاتار آپ روزے سے رہے، یعنی 26 سال لگاتار روزہ رکھے آپ نے، افطار کیا روزہ رکھا، افطار کیا، یعنی مکمل 26 سال تک آپ نے روزہ رکھا، سوائے ان دنوں کے جس میں روزہ حرام ہے۔ باقی تمام دنوں میں آپ روزہ دار رہتے۔ نعرہ اللہ آپ اس جذب و شوق سے لگایا کرتے تھے کہ سامعین تڑپ جاتے تھے۔ جی ہاں، آپ کی دعا بھی سنیے، آپ دعا مانگتے تھے، اے نفس کتنے سال کا میں تذکرہ کروں کہ ہر مرتبہ کاغذ کو سیاہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتا ہے۔ الہی اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دے، اور کرامن کاتبین جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے پر متعین ہیں تکلیف کی باتوں کو دور رکھیں۔ الہی مجھ کو قیامت کے دن شرمندہ مت کر، اگرچہ گناہوں سے بھرپور نامہ اعمال تیری بارگاہ کی طرف پیش کیا ہوں، تو اپنے فضل سے توفیق دے کہ فضول بکواس سے میں باز رہوں، اور جو کام کہ تجھ کو پسند و محبوب ہے اس کی کوشش کروں، اور جو کام تیری مرضی کے خلاف ہے اس سے پرہیز کروں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شریف آتا ہے تو میرے دل میں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی خوشی و مسرت کے صدقے میں غیر مناسب باتوں سے محفوظ رکھ، اور جو مناسب ہے اس پر قائم رکھ۔ ان دعاؤں کو تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے سبب تو قبول کر۔ یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ کرام اپنی عملی اسلامی زندگی سے ایک انمٹ زندگی چھوڑ گئے، اور انہوں نے علمی، ادبی، اخلاقی، روحانی زندگی سے ایک عالم کو فیض فرمایا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے انمٹ زندگی چھوڑ گئے اور جنہوں نے الحمدللہ اپنی عمل اور اپنے طرز زندگی کو لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک نمونہ چھوڑ کر کے گئے۔ آپ اپنے مرشد کامل سے اکتساب فیض کے بعد ان کی اجازت و حکم کے مطابق اپنے وطن کالپی تشریف لائے اور درس و تدریس کا آغاز فرمایا، جو ایک زمانے تک جاری رہا۔ بے شمار افراد آپ سے فیضیاب ہوئے، اور یہ قدیم اسلامی درسگاہیں انہی مشائخ کرام سے آباد تھیں جن درسگاہوں سے بڑے بڑے ادیب، عابد، زاہد اور اپنے وقت کے تجربہ کار محقق پیدا ہوئے تھے، اور جن کا رعب علم ایک عالم کی ہدایت اور رہبری کا کام انجام دیتا تھا۔ انہی عظیم علمی درسگاہوں کے فیض یافتہ حضرت سیدنا شیخ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہیں۔ آپ نے حضرت ابو العلا احراری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا تھا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شب ایک رات آپ نے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ العزیز کو خواب میں دیکھا، اور خواب ہی میں آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے میر محمد، ایک شیخ طریقت اپنے سلسلے کے ہیں جو صاحب مقامات عالیہ پر فائز ہیں، ان کا قیام اکبر آباد آگرہ میں ہے، اس لیے اب تم اکبر آباد جاؤ، اس سلسلے کو بھی حاصل کرو۔ مگر حضرت نے نام کی بشارت سے آگاہ نہیں فرمایا۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور آگرہ کا ارادہ فرمایا، یہاں تک کہ جب آپ آگرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ فی الوقت آگرہ میں 2 عظیم بزرگ ہیں جن سے مخلوق خدا فیضیاب ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ حضرت میر نعمان خلیفہ شیخ احمد سرہندی قدس سرہما، اور دوسرے بزرگ حضرت میر ابو العلا قدس سرہ العزیز ہیں۔ آگرہ پہنچ کر آپ نے حضرت نعمان کی خانقاہ پر چلنے کی تاکید فرمائی، لیکن کہار آپ کو بجائے حضرت نعمان کی خانقاہ کے حضرت میر ابو العلا کی خانقاہ پر لے گئے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابو العلا کی خانقاہ ہے تو آپ اس جگہ پالکی سے نہیں اترے، اور بیٹھے ہی بیٹھے کوہاروں کو تاکید فرمائی کہ حضرت نعمان کی خانقاہ پر پالکی لے چلو۔ کہا، کوہار روانہ ہوئے، لیکن بجائے حضرت نعمان کی خانقاہ پر پہنچنے کے آپ پھر حضرت ابو العلا کی خانقاہ پر پہنچے، یعنی بار بار آپ کوشش کر رہے تھے حضرت نعمان کی خانقاہ میں جائیں، لیکن آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تھے، پالکی پھر واپس ہوتی۔ اس طرح چند مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ آپ پالکی سے اتر کر سوچا کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی ہے،
اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت میر ابو العلا قدس سرہ اس وقت خانقاہ کے صحن میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت میر ابو العلا نے آپ کو دیکھ کر ایک نعرہ لگایا، اس سے آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت میر ابو العلا نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا نعرہ لگایا، تو اس وقت آپ ضبط نہ کر سکے اور بدن میں جنبش، ہاتھ میں لغزش اور قلب میں حرکت پیدا ہوئی، اور اسی حرکت کے ساتھ آپ کے قلب میں نصیحت ابو العلا، انسیت یعنی محبت ابو العلا پہنچ گئی۔ بعدہ آپ کئی ماہ حضرت ابو العلا قدس سرہ کی صحبت بابرکت میں رہے، اور جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ کی ایک تسبیح عنایت فرمائی، اور بیعت و خلافت سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مداریہ، ابو العلا سے سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ اپنے وطن کالپی تشریف لائے اور درس و تدریس و مسند رشد و ہدایت پر آپ متمکن ہوئے۔ پھر 10 سال بعد آپ حضرت میر ابو العلا قدس سرہ کی بارگاہ میں پہنچے اور 4 ماہ تک آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ آپ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی حاضری دی، جی ہاں، حاضری کا شرف حاصل فرمایا، یہاں تک کہ آپ مزار مقدس پر گئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوئے اور آپ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے ملک میں آئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے طریقے کو بھی اپناؤ۔ خواجہ صاحب نے ظاہر ہو کر کے، اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیاں بے مثال ہیں، یعنی یہ ظاہر ہو کر الحمدللہ خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ جب تم میرے ملک میں، میرے دیار میں، میرے علاقے میں آئے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم میرے سلسلے کو بھی، میرے طریقے کو بھی اپناؤ۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ عالم باطن میں فیض چشتیہ سے بھی ان کو نوازا اور دیگر سلاسل کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، جس سے آپ مراتب علیہ یعنی بلند مرتبوں پر آپ فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر سال سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار انوار کی زیارت کے لیے اجمیر تشریف لے جاتے۔ ایک روز آپ مزار مبارک کے روبرو حاضر تھے کہ یکایک آپ پر ایک حالت طاری ہوئی۔ بعدو حضرت خواجہ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں برگ تنبول عنایت فرمایا۔ پھر جب آپ اپنے حالت پر آئے تو آپ کے دست مبارک پر برگ تنبول موجود تھا۔ حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ بھی آپ چاہتے روحانی ملاقات سے مشرف ہو جاتے۔ جی ہاں، جس جگہ بھی آپ چاہتے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جگہ اپنی زیارت آپ کو عطا فرماتے تھے اور فیوز و برکات سے ہمکنار ہوتے تھے۔ آپ کا ادبی ذوق اچھا خاصا تھا، جی ہاں، ادبی ذوق میں بہت آپ الحمدللہ تھے، اور میدان شعر و سخن میں آپ اپنا تخلص احقر فرماتے۔ چنانچہ خازن الشورا سے چند اشعار آپ بھی بطور تبرک سنیں۔ فارسی کے اشعار ہیں: نخام نور مہر و مہ مورا روے قومی باید، نماز عاشقارا قبلہ ابروے تومی باید۔ اس طرح کے فارسی کے اشعار ہیں، جن کو اشعار کی طرف لگاؤ ہو انہیں چاہیے کہ تذکرہ مشائخ قادریہ میں جہاں پر آپ کا تذکرہ ہے وہاں اس طرف رجوع کریں۔ آپ ایک تصنیف و تالیف والی شخصیت بھی ہیں، جی ہاں، آپ نے کئی تصانیف الحمدللہ چھوڑے ہیں، کئی تصانیف بھی آپ کی یادگار ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، تصانیف اور علمی میدان میں بھی آپ ایک اہم اور ابکری شخصیت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، کئی آپ کی تصانیف ہیں جن کے نام اس کتاب میں بھی درج ہیں: تفسیر سورہ فاتحہ، تفسیر سورہ یوسف، کتاب التراوی عربی، رسالہ تحقیق روح فارسی مطبوعہ، رسالہ وحدت الوجود عربی، ارشاد السالکین فارسی، رسالۃ الغنا فارسی، رسالہ عقائد صوفیہ مطبوعہ، رسالہ واردات عربی، رسالہ واردات یہ عربی میں ہے، رسالہ عمل والمعمول یہ فارسی میں ہے، رسالہ شغل قوزہ فارسی میں ہے، حقائق و معرفت فارسی میں ہے، مراتب الغنا والوصول الی اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی فارسی میں ہے الحمدللہ۔ غور کیجئے کس عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں آپ۔ اللہ کریم نے کیا کیا آپ کو الحمدللہ عظمت اور شان عطا فرمایا تھا الحمدللہ۔ تو 26 شعبان المعظم اس عظیم الشان شخصیت کا یوم عرس کی تاریخ ہے۔ ہم نے عقیدت کے نذرانے پیش کر دیا ہے، مزید آپ کی ذات پر بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے۔ کشف و کرامات پر بھی الحمدللہ آپ کے کافی کچھ لکھا ہے۔
انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو آپ کے کشف و کرامات پر کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم حضرت کی مزار پاک پر خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے، 26 شعبان المعظم آپ کے عرس کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔